السلام علیکم. یہ میرا اسپیشل ویلاگ ہے جو صرف اسٹیل مل امپلائیز کے لیے ہے. میں ان کی جدوجہد بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. آج انہوں نے مجھے ایک بھجوایا تھا کراچی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور بہت عجیب، مجھے بڑا دکھ ہوا. آج 2 تاریخ ہے تو اس میں ان کے وکیل نے 4-5 بہت اچھے نکتے دیے کہ یہ جی ان کی جو ریٹرینچمنٹ کی جا رہی ہے، نکالا جا رہا ہے، یہ بغیر ان کو نوٹس دیے گئے قانون کی خلاف ورزی، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی. کووڈ کے دنوں میں انہوں نے اپنی عمریں ساری مل میں لگا دی ہیں، تو یہ بہت زیادتی ہے. فوراً اس پر کوئی ایکشن لیا جائے. 4,500 صرف امپلائی ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ بآسانی یہ کسی فیڈرل سیٹ اپ میں بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. میں نے جہاں عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں کا کہا تھا، میرا کل عمران خان کے ساتھ جو میں نے $200 کال پہ ضائع بھی کیا، گھنٹیاں ہی ادھر، کیونکہ ایئر ٹائم کاؤنٹ ہوتا ہے، جب سے گھنٹی بجتی ہے پیسے شروع ہو جاتے ہیں. تو انفیکٹ میرا ان سب کے لیے اسٹیل مل اور باقی معاملات میں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، کوئی 2-3 منٹ بات کرنی تھی، لیکن یہ تو اشرافیہ تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج میں بہت اچھی خبریں انڈیا سے پڑھ رہا تھا فارمرز کی، کہ ہماری اب سنی جا رہی ہے، ہمارا کیس پوری دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اب ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ ہماری سٹرگل جو ہے وہ پھل لا رہی ہے. یو سی، یہ ہوتی ہے بات. اسی طرح اسٹیل مل والوں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں کو آخری حد تک اپنے آپ کو قربان کر دینا ہوگا. اس کے علاوہ بالکل بھی کوئی چارہ نہیں. اس پٹیشن میں ایک بات بہت اچھی لکھی تھی کہ یہ میلافائڈی ہے، مطلب ایک پلان ہے، ایک تھرڈ پارٹی کو مل بیچی جائے گی، کوئی زمینیں شمینیں کوئی اور رکھے گا، اور کیونکہ ود اے کلین چٹ آگے پی ٹی سی ایل کا یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیا، بہت ڈسپیوٹڈ رہا، ان کو پینشنز نہیں دی جا رہی، لوگوں کو بہت سارے ایشوز وہ ہو گئے ہیں. پینشن سے تو مجھے یاد آیا کہ اگر امریکہ کی لابی میں پاکستان رہا تو شاید اگلے مہینے یا اس کے بعد جو IMF کا نیکسٹ ریشے ہے وہ پینشنز کے ساتھ لنکڈ ہے، اسپیشلی فوجیوں کی پینشنز پہ IMF کو بہت شدید گرمی ہے. پاکستان کے حالات، میری اسٹیل مل والوں کو درخواست ہے کہ آپ ویسے ہی مر رہے ہیں. 4,500 کیا 22 کروڑ ہی موت کے قریب ہے، تو کیوں نہ پھر اٹھیں؟ آپ اٹھے ہوئے ہیں، گھیراؤ کیا ہوا ہے، یہ جاری رکھیں، احتجاج جاری رکھیں. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا جناب صاحب. اب دیکھیں کشمالہ طارق کے بچے نے، وہ ناجائز بچے نے 4 مار دیے جناب صاحب لوگ، اور 50,000 روپے کے مچلکوں پہ ضمانت کرا دی. ادھر 28 ملین $US کی گلے میکسویل، جو ٹاپ سوشلائٹ ہے لندن اور نیو یارک کی، جس کے کنیکشنز بل کلنٹن، ٹرمپ اور پتہ نہیں کیا کیا صدر رہے ہیں، $28 ملین کی اس کی بیل نہیں مانی جا رہی ہے جناب صاحب. وہ کہتے جی نہیں یہ دوڑ جائے گی، اور یہ بچے کو دوڑنے میں کیا مسئلہ ہے، یہ کوئی رپڑ ہی نہیں ہے بالکل. تو یہ امیروں نے ٹیک اوور کر لی ہے کنٹری. جیسے میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد بن قاسم کا بتایا تھا، قاسم خان نام ہے، میں اس کو محمد بن قاسم شغل میں کہتا ہوں. یہ سارے بدماشیا، وہ شاید مسعود نے یہ کوائن بڑا اچھا کیا تھا، بدماشیا. تو تو انہوں نے کہا جی کہ سندھ ہائی کورٹ نے 3 ہفتے بعد فکس ان آفس ڈیٹ فروری کے 3 ہفتے کوئی فکس کی جائے. ضروری نہیں معاملہ. سندھ ہائی کورٹ از ناٹ بادرڈ، مریں جائیں. سندھ ہائی کورٹ کے جج کو 12 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، اوپر کی آمدنی، میجورٹی اوپر کی آمدنی بنا رہی ہے جو 12 کروڑ روپیہ مہینہ ہے. ان کو آپ 4,500 کے لیے کیا پیٹ میں درد اٹھنا؟ ٹھیک ہے جی. براہ کرم آپ پاکستان کے لیے میرا پیغام ہے اسٹیل مل والوں کو کہ اگر آپ اس جدوجہد کے دوران زندگی بھی کھو بیٹھیں تو پاکستان پر آپ ایک بہت بڑا احسان کر دیں گے. یہ میں آج شام کے وقت 2 فروری نیو جرسی امریکہ سے آپ کو تلقین کر رہا ہوں. جاری رکھیں جدوجہد، اس کے بغیر کچھ، ویسے ہی آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے.
مطلب یہ بھول جائیں کہ وہ کوئی گولی ٹافی فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایبسولوٹلی ڈونٹ گیو اپ. فارمرز کا آج بہت اچھا انڈیا کے کا تھا، انہوں نے کہا بیکاز وی ڈنٹ گیو اپ. جب آپ سرنڈر کر جاتی ہیں پھر معاملات، حالانکہ سپریم کورٹ نے ادھر ان کو وہ لا انل کر دیا تھا جو مودی نے چلایا تھا، پھر بھی دے ڈنٹ گیو اپ. انہوں نے کہا جی اب ہم نہیں چھوڑیں گے، آپ کو اپنے مطالبات پورے کروا کے رکھیں گے. تو لہٰذا جدوجہد برائے مہربانی جاری رکھیں، مرنا تو ایک دن ہے ہی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.